دوستو یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جو دلہن کے والد تھے اپنی بیٹی کو بغیر نکاح کے رخصت کر دیا۔ یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہے۔ پوری خبر کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے کیوں انکار کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے امیٹھی ضلع سے چونکا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک شادی میں مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آخر مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ علماء کا کام ہی ہوتا ہے نکاح پڑھانا، تو پھر مولانا صاحب نے کیوں انکار کیا سنتے رہیے۔ مولانا نے جو انکار کیا تو وہاں پر ڈی جے وغیرہ بج رہا تھا، جس کی وجہ سے مولانا نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا کہ آپ کے یہاں ڈی جے بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، اس وجہ سے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ تو دلہن کے جو والد تھے تو انہوں نے مولانا سے خوشامد کی اور مولانا کے ہاتھ پیر جوڑنے لگے کہ مولانا صاحب نکاح پڑھا دیجئے، اور یہ غلطی ہو گئی، ہمارے یہاں ڈی جے بج رہا ہے، یہ جو بارات لے کر آئے ہیں یہ ڈی جے لے کر آئے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ وہ خوشامد کرنے لگے، لیکن جو نکاح پڑھانے والے مولانا صاحب تھے انہوں نے ایک نہ سنی اور نکاح پڑھائے بغیر واپس چلے گئے، کیونکہ مولانا صاحب نکاح پڑھانے آئے تھے، لیکن جب وہاں پر ڈی جے بج رہا تھا تو مولانا صاحب پھر واپس چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ شخص جو تھا دلہن کا والد، تو اس شخص کو اپنی بیٹی کو بغیر نکاح کے رخصت کرنا پڑا، بغیر نکاح کے رخصت کر دیا۔ اب آپ خود غور کر لیجئے، خود اندازہ لگائیے کہ کیا ماحول دنیا میں چل رہا ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کو بغیر نکاح کے رخصت کر رہے ہیں۔ بھئی اگر نکاح پڑھوانا تھا تو آپ کو چاہیے کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتے، آپ جو ڈی جے لے کر کے آئے تھے اس کو بند کروا دیتے۔ اگر وہ لوگ نہ مانتے تو ایسی جگہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ ہی کیوں کر رہے ہو جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو شریعت کے قانون کے مطابق نہیں چلتا، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، تو کیا ایسے شخص سے امید کی جا سکتی ہے؟ پھر نکاح ہونے کے بعد آج خوشی ہوئی، خوشی میں تھوڑا سا ناچ لیا، گانا گا لیا، اس کے بعد پوری زندگی انسان مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، پھر تعویذ وغیرہ لیے پھرتا رہتا ہے۔ تو یہ سب کرنے سے پہلے ہے کہ نکاح سنت کے طریقے پر ہونا چاہیے، تاکہ یہ تمام خرافاتوں سے انسان بچ جائے، اور یہی سب کو چاہیے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ ڈی جے وغیرہ جو ہے تو ایک دن کی خوشی کے لیے پوری زندگی کی تباہی نہ مول لیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا پہلے ہی بتا چکے تھے کہ کسی بھی ایسی شادی میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں پر ڈی جے بجے گا۔ اس پر امیٹھی میں شادی میں جب دلہے کے گھر والے شادی کی بارات لے کر لڑکی کے گھر پہنچے تو شادی کی بارات میں ڈی جے بج رہا تھا، جس کی وجہ سے مولانا ناراض ہو گئے اور نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میڈیا میں بھی یہ بات پھیل گئی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے تو امیٹھی ضلع کے جگدیش پور گاؤں کے ہے۔ جگدیش پور گاؤں کے قریب ایک ہریماؤ گاؤں ہے، وہاں کا ہے۔ وہاں ایک مسلم گھرانے کی لڑکی تھی جس کا نام شبانہ تھا، اس کی شادی سندھوروا گاؤں کے ایک لڑکے سے طے ہوئی۔ تاریخ جو طے ہوئی تھی اسی کے مطابق بارات آ گئی، لیکن وہ لوگ ڈی جے وغیرہ کے ساتھ لائے، جس کی وجہ سے امام صاحب نے مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔